सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ को तहफ़्फ़ुज़ात थे जब उन्होंने 1998 में बतौर एडिशनल जज लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आसिफ सईद खोसा को मुस्तकिल नहीं किया तो उनके वालिद सरदार फैज़ मोहम्मद खोसा को ये बहुत गरां गुजरा और उनके अल्फाज थे, कोई बात नहीं, तारड़ ने आसिफ को कंफर्म नहीं किया, चलें वो 1 साल और कच्चा जज रह लेगा मगर अगले साल ज़रूर कंफर्म होगा, वो बहुत काबिल है, उसका रास्ता कोई नहीं रोक सकता, मेरा बेटा एक दिन पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनेगा। एक वालिद का ये अज़म सच साबित हुआ, लेकिन वो ऐसे चीफ जस्टिस बने जिनका आगाज़ खुशगवार रहा और ना ही उनकी रुखसती। जस्तजू में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा कौन है, उनका ख़ानदानी तारुफ क्या है, जीनियस तालिब इल्म और काबिल वकील कैसे लाहौर हाई कोर्ट के जज बने, नवाज शरीफ से पहला इख्तिलाफ जब उनको मुस्तकिल नहीं किया गया, दरिया के साथ बहने का उनका असूल जब जनरल मुशर्रफ की आमरीत के आलाए कार बन गए, मगर जब वही जनरल मुशर्रफ कमज़ोर हुए तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा उनके मुखालिफ कैंप में क्यों चले गए, कब सियासी जर्नैलों के आलाए कार बने, सुप्रीम कोर्ट में सियासी जर्नैलों के लिए क्या खिदमात सरंजाम देते रहे, बाजवा डॉक्ट्राइन के अहम सतून जब नवाज शरीफ को घर भिजवाने, निहाल हाशमी को जेल भिजवाने और ईमानदार जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे, और फिर उनका जुडिशल मार्शल का दौरे चीफ जजी, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन इमरान खान को सड़कों पर खज्जल होने की बजाय सुप्रीम कोर्ट आने की दावत, और सबसे बढ़कर ये मुनफरिद एजान जब बगैर वर्दी पहने उन्होंने 2 मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए अपना कंधा पेश कर दिया। आसिफ सईद खोसा के रिमार्क सामने आए हैं, कहते हैं कि अदालत ने कभी नवाज शरीफ को गॉड फादर नहीं कहा। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ चीफ जस्टिस खोसा की, हमारे मुल्क को आज़ाद करें इंसाफ देके कि ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा, ये ताकतवरों का ताना ये हमें ना दे, लेकिन उनको पता होगा कि उसके किसी के बाहर जाने की इजाज़त खुद उन्होंने दी थी। उस वक्त ये बतौर इश्तिहारी अदालत में, और जस्टिस खोसा जो पनामा बेंच का सरबराह था उसको तौफीक नहीं हुई, उसको किसी ने गिरफ्तार नहीं। जस्टिस खोसा ने नवाज शरीफ को शर्मनाक इल्काबात से हिम्मत नहीं थी क्योंकि आप उसके साथ मिले हुए। आसिफ सईद खोसा पाकिस्तानी तारीख के वो मुनफरिद चीफ जस्टिस रहे हैं जिन्हें दानिश्वर जज कहा गया। अंग्रेजी अदब से उन्हें जुनून की हद तक मोहब्बत है, वो होनहार तरीन तालिब इल्म, काबिल तरीन वकील और जजों के अरस्तू कहलाए, मगर इसके साथ साथ वो उन अफराद में भी शामिल थे जो दरिया की रवानी के साथ बहने के कायल थे और आसाइश से जिंदगी गुजारने के मुतमन्नी, तो वो इब्तदा से ही उस ग्रुप में शामिल हो गए जो पाकिस्तान पर दरअसल हुकूमत करते आ रही हैं, यानी सियासी जर्नैल। जस्टिस शौकत सिद्दीकी नए नए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए थे। उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी ने जनरल अशफाक परवेज कियानी को एक्सटेंशन दी तो कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम ने एक पिटीशन दाखिल की जिसको जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने अलाउ कर दिया। इस पर सियासी जर्नैलों में थरथरनी मच गई और उनकी तरफ से जिस जज को जस्टिस शौकत सिद्दीकी को समझाने की जिम्मेदारी सौंपी गई वो यही जस्टिस आसिफ सईद खोसा थे। उन्होंने एक रोज जस्टिस शौकत सिद्दीकी को सुप्रीम कोर्ट में अपने चैम्बर में बुलवाया। इस मुलाकात की रुदात जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में बताई है। खोसा साहब कुर्सी और मेज के दरमियान खड़े सिगरेट पी रहे थे। जस्टिस शौकत सिद्दीकी उनके कमरे में दाखिल हुए और इजाजत लेकर सामने कुर्सी पर बैठ गए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने पूछा, ये आपने क्या किया है? जस्टिस शौकत सिद्दीकी समझे कि किसी मर्डर रेफरेंस में ब्लंडर हो गया है तो डरते डरते पूछने लगे, किस केस में? जस्टिस आसिफ सईद खोसा बोले, ये आर्मी चीफ की एक्सटेंशन वाले केस का क्या मामला है? जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने जवाब दिया, सर मुझे अगर पता होता तो मैं वो फाइल साथ ले आता। अगली हियरिंग की दरखास्त आई थी, सीनियर जज ने पूछा तो मैंने कहा कि कर दे, जो भी अपील का मकसद है वो समाअत के बाद ही होगा। जस्टिस आसिफ सईद खोसा बोले, आप तो मुल्क में मार्शल लॉ लगवाना चाहते हैं। जस्टिस शौकत सिद्दीकी ईरानी से, सर
मार्शल्ला और मैं। जस्टिस आसिफ सईद खोसा बोले, हाँ वो तो हमने अपने ज़ाती ताल्लुकात और इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके उन्हें मुतमईन किया। यू मस्ट बी केयरफुल, दे आर वेरी फ्यूरियस अबाउट यू। जस्टिस शौकत सिद्दीकी बोले, अगर हम किसी ताकतवर के खिलाफ अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी कबूल नहीं कर सकते तो भले मार्शल्ला लग जाए, मुझे इससे क्या। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, मैं चीफ जस्टिस से आपकी बात करूंगा। जस्टिस शौकत सिद्दीकी बोले, जरूर करें। क्या जस्टिस आसिफ सईद खोसा इब्तदा से ही सियासी जर्नलों के पसंदीदा थे? उनका दौरे चीफ जजी कैसा रहा? इन सब तफसीलात में जाने से पहले ये लाजिम है कि हम जानने की कोशिश करें कि आखिर आसिफ सईद खोसा कौन है और उनका ख़ानदानी तारुफ क्या है। सरदार फैज़ मोहम्मद खोसा डेरा गाजी खान की कचहरी में वकालत किया करते थे। जब 21 दिसंबर 1954 को उनके घर आसिफ सईद खोसा पैदा हुए। इस बच्चे के मुंह में पैदाइशी तौर पर एक दांत मौजूद था जिसे करीब मौजूद सियानों ने रोशन मुस्तकबिल से ताबीर किया। सरदार मोहम्मद फैज़ खोसा के 3 बेटे हैं और तीनों ही इंतहाई काबिल और लायक निकले। आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब तक पहुंचे। उनके भाई नासिर खोसा साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब बने। तारिक खोसा साबिक डायरेक्टर जनरल FIA के मनसब तक पहुंचे। जब आसिफ सईद खोसा डेरा गाजी खान के गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 में दाखिल हुए तो पहले ही साल ये मालूम हो गया कि बतौर तालिबे इल्म इस बच्चे का मुस्तकबिल बहुत शानदार है। वो हर क्लास में टॉप किया करते थे। 1969 में उन्होंने मैट्रिक पास किया तो उनकी मुल्तान बोर्ड में 5वीं पोजीशन आई। फिर 1971 में उन्होंने ऐसे क्लियर किया तो उनकी लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन थी। 1975 में जब पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया तो उन्होंने इस बार भी टॉप किया था। इन्हें 3 मरतबा नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप मिली। आसिफ सईद खोसा ने गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया और फिर 1978 में लंदन के क्वीन कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से कानून की डिग्री हासिल की। ये जीनियस तालिब इल्म बैरिस्टर बन चुका था। उसका रोशन मुस्तकबिल सबको नजर आ रहा था, मगर उसकी शख्सियत पर अंग्रेजी अदब का जादू कुछ ऐसा चढ़ा कि वो सारी उम्र उसके खुमार से नहीं निकल सके। उन्होंने 4 किताबें भी तहरीर की। आईने पाकिस्तान पर मुख्तलिफ तरामीम को अपडेट करके किताबी शक्ल में छपवाया। पाकिस्तान वापसी पर कामयाब वकालत शुरू की और पंजाब यूनिवर्सिटी, लंस और BZU में लेक्चर भी दिया करते। आसिफ सईद खोसा को पाकिस्तान का एक मुनफरिद एजाज़ भी हासिल है कि ससुर और दामाद पाकिस्तान के चीफ जस्टिस बने। उनकी शादी साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड नसीम हसन शाह की मजीली साहबजादी आयशा से थी। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से 1979 में अपनी वकालत का आगाज़ किया। जल्द ही एक अलग मकाम बना लिया। 1985 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की केसेस की पैरवी करना शुरू की। उन्होंने 20 साल तक वकालत की, मगर फिर वो जज बन गए और इसकी रुदात भी सुनने से ताल्लुक रखती है। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। 2 तिहाई अक्सरियत से आए थे तो खुद को मुंतखब वज़ीर आज़म समझ बैठे और दुश्मनों में मुसलसल इजाफा करते जा रहे थे। यही वो वक्त था जब उनके दौरे हुकूमत में लाहौर हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजों को मुस्तकिल नहीं किया गया। उनके साथियों को तरक्की दे दी गई। शायद यही वो पहला इख्तलाफ होगा जो जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस आसिफ सईद खोसा का नवाज शरीफ से हुआ होगा। हैरानकुन तौर पर ये दोनों जज बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। आसिफ सईद खोसा को 22 मई 1998 को लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया। जब उन्हें 1 साल हो गया तो उनको मुस्तकिल किया जाना था। कहा जाता है कि सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ इन जजों की शोहरत और सियासी वाबस्तगियों की वजह से उन्हें मुस्तकिल करना नहीं चाहते थे। लेकिन ये बात इसलिए गलत लगती है कि उस वक्त जस्टिस साकिब निसार नवाज शरीफ के बहुत करीब थे, लेकिन शायद वो नवाज शरीफ से दूरी पैदा कर रहे थे और एस्टेब्लिशमेंट के साथ गुर्बत बढ़ा रहे थे। नवाज शरीफ ने ऐवान सदर में एक मुलाकात में खास तौर पर इन जजों की तरक्की बारे रफीक तारड़ से बात की, मगर मालूम नहीं उन्हें क्या दलील दी गई कि ये मामला रुक गया। ये भी कहा जाता है कि सदर रफीक तारड़ का ख्याल था कि ये चीफ जस्टिस लाहौर बनना चाहते हैं। अगर ये अंदाजा दुरुस्त भी था तो अपनी तरक्की की ख्वाहिश करना कोई बुरी बात नहीं हुआ करती। लेकिन शायद रफीक तारड़ अपने इन जूनियर जजों के एतबार से उनके सियासी जज होने का अंदाजा लगा चुके थे। एक सहाफ़ी ने जब उनके वालिद से मौक़िफ़ लेना चाहा तो उनका कहना था,
یہ ہمارے ڈی جی خان میں سیشن جج لگے رہے ہیں، تب سے مجھے اور میری فیملی کو جانتے ہیں، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میرے بچے کتنے لائق ہیں۔ آصف کی قابلیت کا انہیں اچھی طرح پتہ ہے، مگر اس شخص نے نہ جانے کس بنیاد پر کنفرم نہیں کیا۔ نواز شریف شاید اگلے سال ان ججوں کو کنفرم کر دیتے، لیکن پھر جنرل پرویز مشرف کا مارشل لا کے بعد پاکستان بھر میں ہوکا عالم تھا اور تمام آوازیں خاموش کروائی جا رہی۔ ایسے وقت جینیس طالب علم اور کامیاب وکیل کے بعد نئے جج نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے دریا کی روانی کے ساتھ چلنا ہے۔ وہ ان ججوں میں شامل ہو گئے جنہوں نے پہلے عبوری حکم نامے کے تحت حلف اٹھا لیا، یعنی انہیں پی سی او جج ہونے کا اعزاز حاصل ہو چکا تھا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے مشرف دور میں بطور جج مارشل لا کے تمام صدرات سمیٹے، لیکن جب مشرف نے وردی اتاری تو جن لوگوں کو سب سے پہلے یہ معلوم ہو گیا کہ اب مشرف کا وقت ختم ہونے والا ہے، ان میں جسٹس آصف سعید کھوسا بھی شامل تھے۔ دریا کے بہاؤ کے ساتھ تیرتے ہوئے انہوں نے عدلیہ بحالی مہم میں ان ججوں کے ساتھ شامل ہونا بہتر سمجھا جنہوں نے جنرل پرویز مشرف کے عبوری حکم نامے پر ایک بار پھر حلف اٹھانے سے انکار کر دیا۔ جنرل پرویز مشرف کو اپنے پی سی او ججوں سے یہ امید نہیں تھی کہ اتنے سال کی ججی اور آسائشیں لینے کے بعد وہ اس طرح ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کو ان کے گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ یہ مشکل وقت جسٹس آصف سعید کھوسا کے اندازے کے عین مطابق صرف چند ماہ میں کٹ گیا اور وکلاء تحریک کامیاب ہونے کے بعد ان سے 2008 میں حلف لے لیا گیا، اور فائدہ اس کا یہ ہوا کہ وہ 2010 میں بطور جسٹس سپریم کورٹ حلف اٹھا رہے تھے۔ اس بات میں قطعاً دو رائے نہیں کہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے سپریم کورٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ان کا بنیادی اصول تھا کہ کسی بھی مقدمے کو غیر ضروری طور پر طول نہیں دیا جائے گا۔ عدلیہ میں ان کا یہ مقولہ بہت مشہور ہوا کہ مقدمے کو ملتوی کرنے کی دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا وکیل صاحب فوت ہو جائے یا جج صاحب اللہ کو پیارے ہو جائے۔ اس کے علاوہ کسی مقدمے کو التوا دینے کی صورت نہیں ہے۔ انہوں نے بطور جج 55,000 مقدمات کا فیصلہ کیا۔ 2014 سے چیف جسٹس بننے تک 10,000 سے زائد فوجداری اپیلوں کو نمٹایا، اور پاکستان عدلیہ کی تاریخ میں ان کا نام سب سے زیادہ کیسز نمٹانے والے جج کے طور پر لکھا گیا۔ مگر اب پاکستان میں جوڈیشل مارشل لا کا آغاز ہونے والا تھا، جو جسٹس عمر عطا بندیال کے دور تک جاری رہنا۔ ثاقب نثار نے 31 دسمبر 2016 کو بطور چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھایا تو ایک ایسے سیاہ دور کا آغاز ہوا جس میں افسوس کے ساتھ ان کے درندہ ساتھی جسٹس آصف سعید کھوسا نے بھی دامنے درمے سکھ میں ان کا ساتھ دیا، یعنی وہی دریا کے ساتھ دریا کی روانی کے ساتھ چلنے اور تیرنے کی پالیسی۔ اور پھر سب ججوں نے مل کر آئین پاکستان کا مذاق بنا کر رکھ دیا۔ ثاقب نثار کو چیف جسٹس بنے ابھی چند ہی روز ہوئے تھے جب انہوں نے اپنے دیرینہ رفیق جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں پاناما لیکس کی تحقیقات کے لیے ایک 5 رکنی بینچ تشکیل دیا۔ اس بینچ میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس گلزار احمد، جسٹس عظمت سعید شیخ بھی شامل تھے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا بطور جج شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن آئین پاکستان کی عزت نہ کرنا اور سیاسی جرنیلوں کے اشاروں پر کٹ پتلی کی طرح ناچنا ان کی ایک ایسی عادت بد تھی جس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا، اور بطور جج ان کے دامن پر ایسے داغ لگا دیے کہ شاید کبھی بھی نہ دھل سکے۔ عمران خان وزیر اعظم بننے کی چاہ میں پاکستان کو ایک عذاب کا شکار بنائے ہوئے تھے، مسلسل مطالبہ کر رہے تھے کہ پاناما لیکس پر ایک عدالتی کمیشن قائم کیا جائے۔ اس حوالے سے حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات بھی بے نتیجہ ہو چکے۔ انہوں نے 2 نومبر کو اسلام آباد کو بند کرنے کا اعلان کر رکھا تھا، دھرنوں، لانگ مارچ، اور عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی، مگر افسوس عمران خان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی جب سیاسی جرنیلوں نے ان کو وزیر اعظم بنانے کا ایک دوسرا راستہ بنا لیا۔ یہ پاکستانی تاریخ کا ایک منفرد سانحہ تھا جب سپریم کورٹ کے جج آصف سعید کھوسا نے عمران خان کو دعوت دی کہ آپ کیوں سڑکوں پر کھجل ہو رہے ہیں، ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں۔ یہ دن تھا 1 نومبر 2016 کا، جب پاناما پیپر سکینڈل سے متعلق
ایک آئینی درخواست پر سماعت کے دوران بینچ میں شامل جسٹس آصف سعید کھوسا نے ریمارکس دیے۔ اب جب ملک کی سب سے بڑی عدالت نے اس معاملے کو دیکھنا شروع کر دیا ہے تو فریقین کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ اپنی لگامیں کھینچ لیں اور اگلے دن اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے کیے گئے انتظامات پر نظر ثانی کریں۔ عمران خان نے خود اپنے ایک انٹرویو میں یہ اعتراض کیا ہے کہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے ان سے کہا تھا کہ وہ پاناما پیپرز کے حوالے سے سپریم کورٹ میں درخواست جمع کریں، لیکن حیران کن طور پر جب سپریم کورٹ میں پاناما کیس لگ گیا تو عمران خان اپنے عدالتی کمیشن کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے۔ شاید انہیں سیاسی بندوبست میں اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ اب سیاسی طور پر کیا معاملات سیٹ کیے جا رہے ہیں۔ تحریک انصاف نے تحقیقاتی کمیشن کی مخالفت کی اور سپریم کورٹ کے لارجر بینچ پر بھروسہ کیا۔ عمران خان، سراج الحق اور وکیل طارق اسد کی طرف سے درخواستوں کی اثر نو سماعت شروع ہوئی۔ شریف خاندان پاناما کیس کو لے کر اپنا موقف بہت بونڈے طریقے سے پیش کرتا رہا۔ سیدھے سے معاملات کو بھی عوام تک درست انداز میں نہ پہنچایا جا سکا اور پھر عمران خان نے شریف خاندان کے بیانات میں تضاد کا خوب فائدہ اٹھایا۔ 23 فروری 2016 کو سماعت مکمل ہوئی تو بینچ نے اپنے ریمارکس میں کہا یہ ایسا کیس نہیں جس میں مختصر فیصلہ سنایا جائے۔ پھر 18 اپریل کو سپریم کورٹ نے اعلان کیا کہ فیصلہ 20 اپریل کو سنائیں گے اور پھر تاریخی فیصلہ سنا دیا گیا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا کے ریمارکس تھے۔ نواز شریف اپنی ملکیت اور لندن کی جائیدادوں کی وضاحت کرتے ہوئے اس قوم، پارلیمنٹ اور عوام کے سامنے دیانتدار نہیں رہے۔ اس بددیانتی کی وجہ سے وزیر اعظم نواز شریف آئین کی شکل 62 اور عوامی نمائندگان کے قانون 1976 کے تحت مجلس شورا کے رکن بننے کے اہل نہیں رہے۔ سپریم کورٹ کی طرف سے نوٹ میں ہدایت جاری کی گئی کہ الیکشن کمیشن نواز شریف کو رکن قومی اسمبلی کی حیثیت سے نااہل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، جس کے نتیجے میں وہ وزارت عظمیٰ کے لیے نااہل قرار پائیں۔ ہدایت کی گئی کہ 1 ہفتے میں جی آئی کی تشکیل دی جائے جو اس معاملے میں مزید ٹھوس ثبوت ڈھونڈ کر لائے۔ جسٹس آصف سعید کھوسا باجوہ ڈاکٹرائن کا ایک اہم کل پرزہ تھے، جہاں جسٹس شوکت صدیقی جیسے ایماندار جج جنرل فیض حمید کو ان کے منہ پر انکار کر کے صعوبتیں جھیل رہے تھے، وہیں جسٹس آصف سعید کھوسا بطور جج سپریم کورٹ سیاسی جرنیلوں کے اشاروں پر ناچ رہے تھے۔ مسلم لیگ نون کے جذباتی رہنما نہال ہاشمی نے نواز شریف کے نااہل ہو جانے کے بعد جے آئی ڈی اور کھوسا اور نثار جیسے کٹ پتلی ججوں پر تنقید کی تو یہ جسٹس آصف سعید کھوسا ہی تھے جنہوں نے انہیں فکس کرنے کا ٹاسک لیا۔ افسوس کہ مسلم لیگ نون اپنے ہی رہنما سے برت کا اعلان کر چکی تھی۔ نواز شریف نے نہال ہاشمی سے ملنے سے انکار کر دیا، ان سے سینٹ کی رکنیت کا استعفیٰ طلب کر لیا اور انہیں اڈیالہ جیل کئی ماہ کی قید کاٹنے کے لیے بھجوا دیا گیا۔ یہ وہی جبر کا دور تھا جب سیاسی جرنیل مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو گرفتار کرتے، ان پر گولیاں چلواتے، کیسز بنواتے، سیاہی پھینکواتے اور مذہبی کارڈ کا استعمال کرتے نظر آئے۔ لیکن یہاں پر تعریف بنتی ہے کہ مسلم لیگ نون کا کوئی ایک رہنما بھی گرفتاری کے دوران، تشدد کے دوران عدالت کے ہاتھوں میں ٹی وی کے شوز میں روتا ہوا، سسکیاں بہتا ہوا، ترلی منتیں کرتا نظر نہیں آیا۔ ملکی منظرنامہ کچھ یوں تھا کہ باجوہ ڈاکٹرائن کا راج تھا۔ عمران خان سیاسی افق پر چھائے ہوئے تھے۔ سیاسی جرنیلوں نے نواز شریف کو وزیر اعظم ہاؤس سے اڈیالہ جیل پہنچانے کا پورا انتظام کر لیا تھا۔ ثاقب نثار کا سیاہ ترین چیف ججی کا سرکس اپنے ساتھ بہت ہی بری مثالیں چھوڑ کر گیا تھا۔ مثال کے طور پر چیف جسٹس افتخار چودھری کے بعد ثاقب نثار نے سب سے زیادہ یعنی 43 سو موٹو ایکشنز لیے تھے۔ جاتے جاتے وہ فرما رہے تھے کہ زندگی میں 2 ہی مقصد رہ گئے ہیں، ایک ڈیم بنانا اور دوسرا ملک کو قرضوں سے نجات دلانا۔ ایسے حالات میں آصف سعید کھوسا کا چیف جسٹس بننا پاکستانی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ جسٹس آصف سعید کھوسا نے 18 جنوری 2019 کو صدر پاکستان عارف علوی سے پاکستان کے 26ویں چیف جسٹس کا حلف لیا۔ وہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے دوسرے چیف جسٹس تھے۔ انہوں نے استقبالیہ تقریب سے اپنے خطاب میں اس عدم کا اظہار کیا کہ خود نوٹس کا استعمال بہت کم کیا جانا چاہیے اور صرف قومی اہمیت کے حامل معاملات پر
لیے جانے چاہیے جہاں کوئی اور مناسب اور مؤثر حل دستیاب نہ ہو یا دستیاب آئینی اور قانونی حل بے اثر یا بیکار ہو جائیں۔ تقریر کے دوران اندر کا ارسطو جاگ گیا اور انہوں نے شاندار لفاظی فرماتے ہوئے کہا، میں بھی کچھ ڈیم بنانا چاہتا ہوں، ایک ڈیم عدالتی مقدمات میں غیر ضروری تاخیر کے خلاف، ایک غیر سنجیدہ قانونی چارہ جوئی اور جعلی عینی شاہدین اور جعلی گواہیوں کے خلاف، اور یہ بھی کوشش کروں گا کہ قرض اتر سکے زیر التوا مقدمات کا کر جنہیں جلد از جلد نمٹایا جائے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے دور چیف ججی میں سیاسی جرنیلوں کی خدمت کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ ویسے تو پاکستان کی تمام جمہوریت پسند جماعتیں جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایکسٹینشن کی سمری تیار کیے کھڑی تھی۔ کھوسہ نے کہا تھا کہ وہ بہت ضروری معاملات پر از خود نوٹس لیں گے، تو جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لے لیا۔ یہاں بھی دراصل بے وقوف عمرانی حکومت کو سہولت کاری کرنا مقصود تھا، کیونکہ سپریم کورٹ میں اٹارنی جنرل انور منصور کی طرف سے جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے 3 سمریاں پیش کی گئیں جن میں حکومت کی ذہانت کا ثبوت ملتا تھا۔ ایک سمری میں تقرری، دوسری میں دوبارہ تقرری، جبکہ نوٹیفیکیشن مدت ملازمت میں توسیع کا جاری کیا گیا۔ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کا تو عمران خان ان کی ریٹائرمنٹ سے 3 ماہ قبل اعلان کر چکے تھے، مگر آئینی طور پر کیسے یہ عمل مکمل کیا جائے گا، اس کے لیے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے اپنی خدمات اور تجربات پیش کیا۔ عمرانی حکومت کی نااہلی کا تو یہ عالم تھا کہ اٹارنی جنرل انور منصور خان عدالت عظمیٰ میں یہ بھی کہتے نظر آئے کہ آرمی چیف ایک عہدہ ہے اور وزیر اعظم کسی ریٹائرڈ جرنیل کو بھی فوج کا سربراہ مقرر کر سکتی ہیں۔ آئین میں وزیر اعظم پر کوئی قدغن نہیں اور وہ کسی بھی ریٹائرڈ جنرل کو بھی آرمی چیف تعینات کر سکتی، چاہے انہیں ریٹائرڈ ہوئے 10 سے 20 سال ہو گئے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے جسٹس آصف سعید کھوسہ کا، جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو راستہ دکھایا، ان کی مدد کو آئے اور سپریم کورٹ میں بیٹھ کر حکومت کو حکم دیا کہ وہ 6 ماہ کے اندر قانون سازی کرے، اور جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں 6 ماہ کی مشروط توسیع کر دی گئی۔ اسی عدالتی سماعت میں یہ اقدار کھلا کہ آئین، آرمی ایکٹ یا آرمی ریگولیشنز رول میں کہیں بھی آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع یا دوبارہ تعیناتی کا ذکر نہیں ہے۔ پھر پاکستان کی تمام جمہوریت پسند جماعتیں سیاسی جرنیلوں کی چھتری تلے اکٹھی ہو گئیں کہ قانون سازی کر کے جنرل باجوہ کو 3 سال کے لیے ایکسٹینشن فراہم کی جائے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ کو یہ منفرد اعزاز حاصل ہے کہ عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے 2 وزرائے اعظم یعنی یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کو گھر بھجوانے کے لیے انہوں نے اپنا کندھا پیش کیا۔ اپنے ساتھی جج جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو جب باجوہ ڈاکٹرائن کے ذریعے فکس کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو یہی آصف سعید کھوسہ تھے جنہوں نے صدارتی ریفرنس کو کارروائی کے لیے منظور کیا، بلکہ اس صدارتی ریفرنس کی قانونی نوک پلٹ بھی اپنے ہاتھوں سے سنواری۔ سیاسی جرنیلوں کی نظر میں باغی جسٹس شوکت صدیقی کے خلاف ریفرنس اور انہیں عہدے سے ہٹانے والے بھی یہی چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ تھے۔ وہ اس وقت چیف جسٹس نہیں تھے، ریٹائرڈ ہو چکے تھے، مگر انہوں نے ہی جسٹس شوکت صدیقی کی برطرفی کا فیصلہ بڑے ذوق و شوق سے خود تحریر فرمایا۔ یہی آصف سعید کھوسہ تھے جن پر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے اپریل 2021 میں اپنے خاندان کے خلاف صدارتی ریفرنس نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران خود اپنا کیس لڑتے ہوئے الزام لگایا۔ آصف سعید کھوسہ نے میرا موقف سنے بغیر میری پیٹھ میں چھڑا کھولا۔ میرے ساتھی ججز نے جوڈیشل کونسل میں مجھے پاگل شخص قرار دیا۔ وہی ڈوگر سمیت کسی درخواست گزار کو دلائل دینے کا موقع فراہم نہیں کیا گیا۔ میں خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا، میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ یہی چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ تھے جن پر نواز شریف نے 22 سپتمبر 2023 کے اپنے ایک بیان میں الزام لگایا۔ ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ اور عظمت سعید پاکستان کے مجرم ہیں۔ 2017 میں ہنستے بستے پاکستان کو ایک سازش کے تحت بربادی کے دہانے پر لا کھڑا کیا گیا اور کھلندروں کے ٹولے کو پاکستان پر مسلط کیا گیا۔ مگر یہی آصف سعید کھوسہ جب ریٹائرڈ ہو رہے تھے تو بہت دکھی تھے۔ انہیں شکایت تھی کہ انہیں ان کی قابلیت کے مطابق، ان کی کارکردگی کے مطابق عزت نہیں دی جا رہی۔ ایک
काबिल इज्जत रुखसत फराहम नहीं की जा रही। अफसोस कि ये दुख अब सारी उम्र उनके साथ रहने वाला है। अगर आपको जस्तजू की ये वीडियो पसंद आई है और आप हमारी दूसरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं।